السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و باد رکھے، ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رکھے اور دین کی وجہ سے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رکھے، آمین۔ آج ہم پارہ نمبر 25 کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں بھی حامیم سجدہ کا کچھ حصہ ہے، یعنی حامیم سجدہ سورت کا کچھ حصہ پارہ نمبر 25 میں بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد۔ اللہ کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور جو کچھ پھل اپنی اپنی کلیوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو عورت حمل سے ہوتی ہے، اور جتنے بچے اس کے ہوتے ہیں، سب کا اللہ ہی کو علم ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تو آپ کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم میں سے ان کا کوئی دعوے دار نہیں۔ یہ لوگ اس سے قبل جن کی پرستش کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور یہ خیال کر لیں گے کہ اب ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ فرمایا کہ قیامت کو وقت پر اللہ ہی ظاہر کرے گا، اور کسی کے باس کا یہ علم نہیں۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کلیاں کھل کر جو پھل پیدا ہونے والے ہیں، اور مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، ان سب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ کائنات کا ایک ذرہ بھی اس کے ہماگیر علم سے خارج نہیں۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کی کتنی عمر ہوگی، وہ کس طرح کا ہے، کالا ہے، سفید ہے، نئے نقش اس کے کیسے ہیں، بیمار رہے گا پیدا ہونے کے بعد یا تندرست رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آگے فرمایا انسان بھلائی طلب کرنے سے اکتاتا نہیں، اور اگر اس سے کوئی برائی پہنچ جائے تو بڑا مایوس ہو، نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس برائی کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہے اپنی کسی رحمت سے لذت چکھائیں تو وہ بڑے شد و مد سے کہتا ہے کہ اس کا تو میں مستحق تھا، اور مجھے قیامت کے آنے کا یقین نہیں، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا بھی تو بلا شبہ اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ یقین مانو ہم کافروں کو ان کے عملوں سے خبردار کریں گے اور انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جب اسے کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یہ تو خیر ہر انسان کی فطرت ہے، لیکن بعد میں بھی انسان ثابت قدم رہے، یعنی اس وقت تو نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، نیک کام بھی کرنے لگتا ہے، صدقہ خیرات بھی دینے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی پریشانی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر بیک ٹو روٹین ہو جاتا ہے۔ سارے فرضی احکام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی حسین دنیا میں پھر سے مگن ہونے لگتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لمبی لمبی بڑی بڑی اچھی اچھی دعاؤں سے نہیں اکتاتا، لیکن انسان کو پریشانی میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے رسول کے فرمان کو بھی۔ آگے آپ فرما دیجئے ذرا یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو مخالفت کی وجہ سے حق سے دور جا پڑے۔ جلدی ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، یقین مانو اللہ ہر چیز گھیرے ہوئے ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ حامیم سجدہ پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، غور و فکر کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ شورى
یہ ترتیب کے لحاظ سے 42 صورت اور نزول کے لحاظ سے 62 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین کاف کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے ہے عزت و حکمت والا اللہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وہی نازل فرماتا رہا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اسی کی ہیں، وہ بلند ترین اور بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی معاف فرمانے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روب سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اس کے خوف و ڈر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روب سے، اللہ کے جلال سے فرشتے سہم جاتے ہیں اور ہر وقت اس کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور انسانوں کے لیے اس سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرش اٹھانے والے اور ان کے آس پاس والے فرشتے اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمتوں علم کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے، انہیں معاف فرما جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور تیری راہ کے پیروکار بن گئے ہیں، اور انہیں جہنم کے آگ سے عذاب سے بھی بچا، چونکہ فرشتے اللہ کی مغفرت و رحمت کو جانتے ہیں، اس لیے کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دعائیں کن کے لیے کرتے ہیں؟ جو مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد تسبیحات پڑھتا رہتا ہے جائے نماز پر بیٹھا ہوا، جب تک وہ جائے نماز پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے ہے، اسی طرح ہم نے عربی قرآن آپ کی طرف وحی کے ذریعہ اتارا تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو متنبع کر دیں اور جمع کیے جانے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، انہیں چکنا کر دیں۔ ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جہنم میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی راہ والا بنا دیتا ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے آتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حمایتی اور معاون نہیں، یعنی مددگار نہیں۔ قرآن پاک کا مقصد اللہ کے احکام اور اس کے حسابوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، یعنی اے پیغمبر، آپ پر سابق انبیاء کی طرح یہ قرآن عظیم وحی کے ذریعے اترا، اس کی زبان عربی ہے، یہ بڑی وضاحت اور انتہائی سلجھے ہوئے مضامین والا ہے۔ اس کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احکام الہی سے اور اللہ کے ہولناک عذابوں سے مکہ والوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو آگاہ اور چکنا فرما دیں۔ آگے ہے، کیا ان مشرکوں نے اللہ کے سوا اور کارساز گھڑ لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردے جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر خوب قدرت والا ہے، اور جس چیز میں تم نے اختلاف کیا اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں، اور وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہم جنس جوڑے بنائے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے، وہ تمہیں اس پیدائش میں پھیلا رہا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کی چاہے روزی فراخ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے، بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جسے ہم نے وحی کے واسطے سے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا کہ یہ دین برقرار رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ بات جس کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں
بڑی بھاری ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا مقبول بندہ بنا لے اور وہ اسی کو راہ راست پر چلاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی فرقہ بندی میں پھنسے اور وہ بھی آپس کی ضد سے، اور اگر آپ کے رب کا فیصلہ ایک مقررہ مدت کے لیے پہلے ہی سے طے نہ پا چکا ہوتا تو ان کا کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان کے بعد جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا وہ بھی اس کی جانب سے گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ اس جگہ پر ایک بہت بڑے انعام کا بیان ہے، یعنی توحید کا بیان، زبردست انعام، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے جو نہ صرف انبیاء علیہ السلام کو بلکہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے پچھلے اور درمیانی بڑے بڑے رسولوں کو دیا تھا۔ تو حق آ جانے کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگے، بحث میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دن پہلے سے نہ طے کیا جا چکا ہوتا تو ان ظالموں کے ہرے بھرے عمل کی سزا فوراً دنیا ہی میں مل جایا کرتی۔ آیت کے پچھلے حصے میں اشارہ ہے کہ پچھلے جو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے وارث ہوئے دراصل ان کے مقلد ہیں، اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ مقلد کا ایمان شکوک و شبہات سے پر ہوتا ہے، کیونکہ تقلید پر ہوتا ہے تو تقلید جائز نہیں ہے، دلیل پر نہیں ہوتا کہ درجہ یقین تک پہنچا ہو، بلکہ یہ اپنے ان بزرگوں کے جو حق کو نہ ماننے والے تھے مخلص مقلد ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کا حکم مان رہے ہیں، ان کے نقشے قدم چل رہے ہیں۔ تو یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تو یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لے کے آئیں، ان کے نقشے قدم چلیں۔ آگے فرمایا آپ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہیں اور جس طرح آپ کو حکم ہے اسی پر جمے رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور فرما دیں کہ میرا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ نے اتاری ہیں، اور مجھے اس بات کا حکم ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ مان لیا گیا ہے، ان کے مغالطے ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں اور ان پر اس کا بڑا بھاری غصہ ہے اور انہی کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ جو قیامت کو نہیں مانتے انہی کو اس کی جلدی پڑی ہے، اور مومن تو اس سے خوف زدہ رہتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ سن لو جو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ راہ راست سے بہت دور جا چکے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے فراخی سے روزی دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست غلبہ والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اس سے اس کی کھیتی میں برکت دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اسے اس میں سے تھوڑا بہت دے دیں گے، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں کیا۔ ان مشرکوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دینی احکام مقرر کر رکھے ہیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اگر فیصلہ کے دن کی بات طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ یاد رکھو ظالموں ہی کے واسطے بڑے درد والا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دن یہ ظالم اپنے کرتوتوں سے جو واقعہ ان پر ڈالے جانے والے ہیں ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ان پر پڑھ کر ہی رہیں گے، اور ایمان والے اور نیک اعمال والے جنتوں میں باغوں میں ہوں گے، جو چاہیں گے اپنے پاس حاضر پائیں گے۔ یہی ہے بڑا بھاری انعام، یہی وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اور خوبی کا اضافہ فرما دیں گے، اور اللہ بڑی بخشش والا اور بڑا قدردان ہے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے احکام سے برقرار رکھتا ہے، یقیناً وہ دل کی باتوں سے خوب خبردار ہے۔ یعنی جو قریش کے مشرک تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، کوئی چچا تھا کوئی چچا زاد تھا۔ یہاں پر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، تم میری خیر خواہی تو کیا کر سکو گے، اپنی شرارتوں ہی سے باز آ جاؤ اور رشتہ داری کا لحاظ کر کے کم از کم مجھے دکھ تو نہ پہنچاؤ،
اور مجھے آزادی اور پورے اطمینان سے احکام الہی کی تبلیغ کرنے دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے کہ قربا سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مراد ہے۔ فرمایا سعید تم نے جواب میں جلدی کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قریش کے تمام قبیلوں سے تھی، یعنی مجھ میں اور تم میں جو خونی رشتہ ہے کم از کم اسی کا لحاظ کرو۔ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود، خونی رشتہ داریاں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہیں دکھ پہنچایا گیا، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ آگے فرمایا وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور برائیوں کو مٹانے والا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب اسے معلوم ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو با فراغت روزی عطا فرماتا تو وہ دنیا میں ادھم مچا دیتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے روزی اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت منتشر فرماتا ہے، اور وہی کام بنانے والا اور لائق تعریف ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے اور اس کی بارگاہ میں اشک ندامت کا ایک قطرہ بہا دے اور خلوص توبہ کر لے تو وہ اپنی مہربانی سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں چھپا لیتا ہے، پھر اپنا فضل و کرم بھی اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ ارباب ایمان و عمل صالح کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ مومن لوگوں سے، ایمان والوں سے، عمل صالح سے، پرہیزگار لوگوں سے ضرور دعائیں کروانی چاہیے، اور ماں باپ سے بھی، ان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ آگے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں جانداروں کا پھیلا دینا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ جب چاہے ان سے اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے سب تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تم اس سے دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مدد کرنے والا۔ تو انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، وہ خود مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ مصیبت آتی تو اللہ ہی کے حکم سے ہے، وہ اللہ کی اجازت لے کر آتی ہے، لیکن دعوت وہ خود دیتے ہیں اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو، گناہوں کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آگے ہے اور اس کی نشانیوں میں سے دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز بھی ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا بند فرما دے اور یہ سمندر میں ٹھہر جائیں، بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے عملوں کے باعث برباد کر دے اور وہ بہت سی خطائیں تو معاف بھی فرما دیتا ہے، تاکہ ہماری نشانیوں میں جگنے والے معلوم کر لیں کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں۔ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگانی کی تھوڑی سی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے، جو ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حکم کو مان لیتے ہیں، نماز باقاعدگی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جن کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو سرابر بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے اور اس کی بارگاہ میں اشک ندامت کا ایک قطرہ بہا دے اور خلوص توبہ کر لے تو وہ اپنی مہربانی سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں چھپا لیتا ہے، پھر اپنا فضل و کرم بھی اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ ارباب ایمان و عمل صالح کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ مومن لوگوں سے، ایمان والوں سے، عمل صالح سے، پرہیزگار لوگوں سے ضرور دعائیں کروانی چاہیے، اور ماں باپ سے بھی، ان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔
آگے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں جانداروں کا پھیلا دینا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ جب چاہے ان سے اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے سب تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تم اسے دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مدد کرنے والا۔ تو انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، وہ خود مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ مصیبت آتی تو اللہ ہی کے حکم سے ہے، وہ اللہ کی اجازت لے کر آتی ہے، لیکن دعوت وہ خود دیتے ہیں اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو، گناہوں کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آگے ہے اور اس کی نشانیوں میں سے دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز بھی ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا بند فرما دے اور یہ سمندر میں ٹھہر جائیں، بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے عملوں کے باعث برباد کر دے، اور وہ بہت سی خطائیں تو معاف بھی فرما دیتا ہے، تاکہ ہماری نشانیوں میں جگنے والے معلوم کر لیں کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں۔ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ دنیوی زندگانی کی تھوڑی سی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے، جو ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے حکم کو مان لیتے ہیں، نماز باقاعدگی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جن کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو برابر بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی مسلمان ایسے ذلیل و کمزور نہیں ہوتے کہ ظلم کو نہ روک سکیں، بلکہ کہ اتنے جرأت والے اور طاقت والے ہوتے ہیں کہ ظالم سے مظلوم کا حق دلوا کر اسے اس کے پنجہ سے چھڑوا دیتے ہیں۔ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور یہ طاقت، یہ جرأت، یہ ہوشیاری سب اللہ ہی کے ڈر جانے کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ کبھی اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، لیکن جس نے درگزر کی اور صلح صفائی کر لی اس کے اجر کا ذمہ دار اللہ ہے۔ دراصل وہ ظالموں کو نہیں چاہتا، اور جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لیں تو ان پر کوئی الزام نہیں، الزام تو محض ان لوگوں کے لیے ہے جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، انہی کے لیے درد بھرے عذاب ہیں۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی مظلوم کو بقدر برائی کے بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انتقام سے معافی بڑی اچھی چیز ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اذیت خندہ پیشانی سے سہ لینا اور بجائے بدلہ لینے کے معاف کر دینا بڑے دل گردے والے کا کام ہوتا ہے اور بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے، اس پر وہ پورے ثواب کا حقدار بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو یہ 3 باتیں یقینی ہیں، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و مدد عطا فرمائے گا۔ جو شخص لوگوں سے احسان سلوک کرے گا اور صلہ رحمی کی غرض سے انہیں دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگے گا اور در در مانگتا پھرے گا، اللہ اس کے مال میں بجائے برکت کے کمی کر دے گا۔ آگے فرمایا جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے دنیا میں واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور تسدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ مومن کہیں گے حقیقت میں یہی لوگ گھاٹے والے ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو ٹوٹے میں ڈالا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، ظالم بلا شبہ ہمیشگی والے عذاب میں رہیں گے۔ ان کا کوئی حمایتی نہیں جو اللہ کے علاوہ ان کی حمایت کرے، اور جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے۔ دوزخ کے کنارے مجرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، یعنی مشرک دوزخ کے پاس لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ذلت برس رہی ہوگی، رسوائی کے مارے ان کا برا حال ہو رہا ہوگا، اور دیدہ نگاہوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس سے بچنے والے نہیں۔ ایسے عذاب ہوں گے جن کا وہم و گمان بھی
انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ مومن کہیں گے کہ اصلی نقصان یافتہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم رسید کر دیا، خود کو بھی ہمیشگی والی نعمتوں سے محروم رہے اور انہیں بھی محروم رکھا۔ اب یہ دائمی عذاب میں گرفتار ہیں، آج ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ آگے فرمایا تم اللہ کا حکم مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جس کا اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ تم چھپ ہی سکو گے۔ اگر یہ رخ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں مبعوث کیا۔ آپ کے ذمہ تو محض تبلیغ کرنا ہے، اور جب ہم کسی کو اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ اس پر اعتراض رکھتا ہے، اور اگر اپنے عملوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ناشکری پر اعتراض آتے ہیں۔ بلا شبہ انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے اولاد کی صلاحیت سے محروم فرما دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا اور وسیع قدرت والا ہے۔ انسان کی 4 قسمیں بتائی گئی، یعنی کائنات کا خالق و مالک، اور اس میں ہیر پھیر کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی عالم و وجود میں آتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں آتا، جسے چاہے دے دے اور جسے سے چاہے چھین لے۔ کسی کو صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو، اور کسی کو صرف بیٹے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور کسی کو دونوں جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کسی کو لا ولد ہی رہنے دیتا ہے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ وسیع علم والا ہے، ہر حقدار کو جانتا ہے اور قدرت والا ہے، حسب مرضی دیتا لیتا ہے اور اولاد میں فرق قائم رکھتا ہے۔ یعنی اولاد کے لحاظ سے انسان کی 4 قسمیں ہیں، محض بیٹیوں والے، محض بیٹوں والے، بیٹیوں اور بیٹوں والے، اور اولاد کی صلاحیت نہ رکھنے والے۔ آگے فرمایا کسی انسان کی شان نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج دے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے پیغام پہنچا دے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند ترین اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے قرآن بھیجا، اس سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اس معبود کی راہ کی جس کی ملکیت میں تمام وہ چیزیں ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب کام اللہ ہی کے پاس لوٹ جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کیفیت وحی کا بیان ہے جس کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں وحی ڈال دی گئی اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، جیسے کہ ابن حمام والی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے قلب میں یہ پھونک دیا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور اپنا وقت پورا کیے بغیر نہیں مرتا، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور طلب معاش میں اچھائی اختیار کرو۔ کبھی وہی پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، جیسے کلیم اللہ سے طور پر بات چیت ہوئی اور انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنے کی بھی آرزو کی مگر پردے حائل تھے۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے علاوہ تمہارے باپ کے کسی سے دو کلام نہیں فرمایا، ہاں انبیاء علیہ السلام سے ضرور پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ کا عبداللہ سے آمنے سامنے کلام علم برزخ ہے، اس لیے حدیث کا آیت سے تعارض نہیں، کیونکہ آیت میں دنیا کا کلام مراد ہے۔ کبھی اللہ فرشتہ بھیج کر اپنی بات اپنے نبی تک پہنچا دیتا ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وغیرہ پیغمبروں کے پاس وحی لاتے رہے۔ اخیر میں فرمایا کہ وہ بزرگی اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سورہ شورا کا ترجمہ اور مفصل تفسیر مکمل ہوئی، پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ زخرف۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 43rd سورت ہے اور حضور کے لحاظ سے 63rd سورت ہے۔
یہ مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے فرمایا، اس واضح کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو۔ بلا شبہ یہ لوح محفوظ میں جو ہمارے پاس ہے بڑے مرتبے کی اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ کیا ہم اس بنا پر یہ نصیحت تم سے ہٹا لیں گے کہ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بہت سے نبی بھیجے، ان کے پاس جو بھی نبی آیا اسی کو انہوں نے مذاق میں اڑایا، آخر ہم نے ان کے طاقتور ہلاک کر دیا اور پہلوں کی یہ حالت گزر چکی ہے۔ قرآن کی عظمت، اس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی قرآن عظیم کی قسم کھائی جس کے بیانات سلجھے ہوئے اور کھلے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن بڑی اونچی مرتبہ والی اور عالی شان کتاب ہے جس میں پکی پکی باتیں ہیں، اس میں باطل کی ملاوٹ ناممکن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالیں دے دے کر تسلی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ تسلی رکھیں۔ رحمت عالم کو تسلی دی کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو آپ اس سے ذرا نہ گھبرائیں اور صبر کریں۔ ان سے پہلے اقوام عالم کے پاس بھی ہم نے اپنے انبیاء بھیجے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کا مذاق اڑایا تھا۔ آگے فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو یہی جواب دیں گے کہ یہ عزت والے اور جاننے والے اللہ ہی نے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مردہ علاقہ جلا دیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اشیاء کے جوڑے بنائے، اور جس نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے تاکہ تم ان کی پشتوں پر سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب ان پر اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ وہ پاک ذات ہے جس نے یہ سواریاں ہمارے بس میں کر دی اور ہم انہیں اپنے بس میں لا نہیں سکتے، بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ کیا ہے دعا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ جب بھی آپ سواری پر بیٹھے، جہاز میں، کار میں، کہیں بھی بیٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ آگے فرمایا، مشرکوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو اس کا جزو بنا دیا۔ واقعہ انسان بڑا اور کھلا ناشکرا ہے، کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں مقرر کی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے، اس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اداس ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جن کی زیورات میں پرورش ہو اور جھگڑے میں کام نہ آئیں اللہ کی اولاد ہیں؟ انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے غلام ہیں عورتیں بنا دیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ بیان لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر رحمان کو منظور ہوتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل سے بات کرتے ہیں۔